बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सख्त अजाब से डराने वाला और नेकों को खुशखबरी सुनाने वाला है। कलाम बाहू कलाम में खुश आमदीद। शोहरा आफाक कलाम की आज 7वीं किस्त आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें और अपने कीमती कमेंट से हमारी हौसला अफजाई फरमाएँ। हज़रत सुल्तान आल-उर्फ़ीन फरमाते हैं, अखी सुर्ख ते मुँह ते जर्दी, हर वलो दिल आही हो, मुँह महाड़ खुशबुई वाला, बनता वंज कदाई हो, इश्क मुश्क ना छुपे रांदे, ज़ाहिर थीन अथाई हो, नाम फ़कीर तिनादा बाहू, जेड़े ला मकानी जाई हो। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत कलाम है। पहली लाइन में आप फरमा रहे हैं, अखी सुर्ख मुँह ते जर्दी, हर वलो दिल आही हो। सुल्तान बाहू एक आशिक बासफ़ा के नक्शा पेश कर रहे हैं कि एक आशिक की जो ज़ाहरी कैफियत होती है, उसकी आंखें सुर्ख यानी जज्बा व मस्ती की अलामत हैं। आशिक अपने इश्क के जज्बा में उसकी आंखें सुर्ख हैं और मुंह की जर्दी जो है वो जिस्मानी कमज़ोरी की अलामत है। जब एक आशिक ज़ात पाक के इश्क में गर्क हो जाता है, उसे खाना पीना भूल जाता है। उसका विरद वजीफ़ा ही उसकी खुराक होती है। वो उठते बैठते हर वक्त, हर लम्हा, हर पल ज़ात पाक को याद करता है, उसका विरद करता है, खाना पीना छोड़ देता है, इसलिए जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। इस जिस्मानी कमज़ोरी की अक्कासी करते हुए सुल्तानुल आरिफ़ीन फरमा रहे हैं कि मुँह पे जर्दी, मुँह महाड़ खुशबुई वाला, बनता वंज कदाई हो। आप फरमा रहे हैं कि जब किसी को इश्क हो जाए तो वो छुपा रह जाए, ये हो नहीं सकता। इश्क और मुश्क की खुशबू को छुपाया नहीं जा सकता, खुशबू को कैद नहीं किया जा सकता। वो जिस तरफ जिस सिमत चाहती है फैल जाती है। खुशबू की अपनी कोई सिमत नहीं होती, वो जब फैलती है तो कहीं से कहीं जा पहुंचती है। जब इश्क में वजदानी कैफियत तारी हो जाती है तो अंदर कलमे की बूटी महक उठती है, खुशबू चारों सू फैल जाती है। इसी को सुल्तानुल आरिफ़ीन ने कहा है, अंदर बूटी मुश्क मचाया जहाँ फुलाते आई हो। आगे आप फरमाते हैं, इश्क मुश्क ना छुपे रहंदे, ज़ाहिर थीन अथाई हो। यानी एक आशिक और एक आशिक को जानने वाले जान लेते हैं, पहचानने वाले पहचान लेते हैं। आशिक सोई जेड़ा रब पहचाने हो, यानी जो उसे पहचान लेता है वही हकीकी आशिक है। और ऐसा हकीकी आशिक जहाँ भी हो, मुकर्रबीन उसे पहचान लेते हैं। जैसे मुश्क यानी खुशबू छुपाए नहीं छुपती, ऐसे ही इश्क भी छुपाए नहीं छुपता। इन आशिकों की निशानी यही बयान की गई है कि ये वो लोग हैं जिनका सीना रोशन है, जिनका दिल जिंदा है, बंजर नहीं हुआ। और इन पर अल्लाह का इनाम है, अनअमता अलैहिम, नाम फ़कीर तिनादा बाहू, जेड़े ला मकानी जाई हो। जो फ़कीर होता है उसकी पहुँच ये होती है कि वो ला मकान तक जाता है, उसकी वजदानी कैफियत ज़ात पाक पर मुर्तकिज़ होती है। फ़कीर मार्फत इलाही के बेद से वाकिफ़ होता है, अरफान इलाही से वाकिफ़ होता है। वो रूहानी तौर पर तो लामकान तक जाता है, मगर अपने तौर पर अपने बारे ये ख्याल करता है कि ना मैं कुछ हूँ, ना मेरा कुछ है, जो कुछ भी है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत है। मेरा जीना, मेरा मरना सब उन्हीं के लिए है। मेरी पहचान, मेरी ज़ात, मेरी औकात सब इनके कदमों की धूल के बराबर है। जो भी मिला है उन्हीं के तवस्सुत से मिला है, उन्हीं के सदक़े मिला है। और ये लामकां की सैर करने वाले दुनियावी ज़िंदगी ऐसे गुजारते हैं कि दुनिया की तमाम आसाइशों और लज़्ज़तों से मुंह मोड़ लेते हैं। हारून रशीद का एक बेटा था,
جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی، وہ کثرت سے بزرگوں اور زاہدوں کی مجلس کیا کرتا تھا اور شاہی زندگی سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ اپنے بدن پہ معمولی لنگی باندھے رکھتا تھا۔ ہارون رشید کے اراکین سلطنت نے آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع کر دی کہ اس لڑکے نے امیر المومنین اور دوسرے بادشاہوں کے نزدیک اس اپنے باپ کو ذلیل کر رکھا ہے، اور یہ بات انہوں نے امیر سلطنت سے بھی کر دی، اور انہیں بھی اپنے شاہی جاہ و جلال کا خیال آ گیا، اور بیٹے سے کہا کہ تو نے مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کر رکھا ہے۔ بیٹے نے کوئی جواب نہ دیا اور باپ سے علیحدگی کا ارادہ کر لیا۔ ایک قرآن پاک اس نے گھر سے لیا، اور جب چلنے لگا تو اس کی والدہ نے ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی اسے دی اور کہا کہ ضرورت پڑنے پر اسے فروخت کر لینا اور اپنی حاجت پوری کر لینا۔ وہ وہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتہ میں صرف ایک دن شنبہ کے روز وہ مزدوری کرتا اور پورا ہفتہ اسی مزدوری کے پیسوں سے اپنا گزر کرتا۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، مجھے اس دیوار کو بنوانے کے لیے مزدور کی تلاش تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکا ہے، بیٹھا ہے اور قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بچے مزدوری کرو گے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا خدمت مجھ سے لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے دیوار بنوانی ہے۔ اس نے کہا کہ میں مزدوری میں 1 درم اور 1 وانک لوں گا اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، نماز پڑھنے جاؤں گا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں مان لی اور اس کو کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت میں نے دیکھا کہ اس لڑکے نے 10 آدمیوں جتنا کام کیا ہے۔ میں نے اجرت میں اسے 2 درم دینے چاہے، لیکن اس نے اپنی شرائط سے، طے شدہ مزدوری سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درم اور 1 وانک لے کر چلا گیا۔ میں دوسرے دن پھر اس کی تلاش میں گیا، مجھے وہ کہیں نہ ملا۔ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شنبہ کے روز کام کرتا ہے، اس سے پہلے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام سے اتنی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن اپنا کام بند کر دیا۔ شنبہ کے دن اس کی تلاش میں گیا، وہ اسی جگہ پر اسی طرح قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ ہاں میں کام کروں گا۔ اس نے پہلے والی 2 ہی شرائط بیان کی، میں نے وہ شرائط قبول کر لی، وہ میرے ساتھ آیا اور کام پہ لگ گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ 10 آدمیوں جتنا کام کیسے کرتا ہے۔ میں اس مرتبہ چھپ کر بیٹھ گیا کہ میں اس کا کام کا طریقہ جان سکوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پہ لگاتا ہے اور پتھر ہوا میں بلند ہوتے ہیں اور خود بخود جڑتے جاتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھ لیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ میں نے شام کو اسے مزدوری میں 3 درم دینا چاہے، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور 1 درم اور 1 وانک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر کام بند کر کے اس کا انتظار کیا اور شنبہ کے روز اس کی تلاش میں نکلا۔ مجھے وہ کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے معلوم کرنے پر علم ہوا کہ وہ بیمار ہے اور فلاں ویرانے میں پڑا ہوا ہے۔ میں ایک شخص کو ہمراہ لے کر وہاں پہنچا اور دیکھا کہ وہ زمین پہ لیٹا ہے، بے ہوش پڑا ہے، اس کی سر کے نیچے آدھی اینٹ کا ٹکڑا پڑا ہے۔ میں نے سلام کیا، اس نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور تو وہ کہنے لگا، ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے دفنا دینا اور میری یہ لنگی قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا۔ یہ قیمتی انگوٹھی اور یہ قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، یہ کہہ کر اسے واپس کرنا کہ یہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے، یہ شہنشاہ کو واپس کر دینا اور اس سے کہنا کہ ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں پڑے ہو اور اسی غفلت میں تمہارا وقت آ جائے۔ اور یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس کی روح نکل گئی، مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ایک شہزادہ تھا۔
میں رات کو اپنے وظائف مکمل کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے رات کو خواب میں نور کا ایک کعبہ دیکھا جس کے ارد گرد نور ہی نور ہے۔ اس نور کے کعبہ سے وہ لڑکا مجھے آواز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے، ابو عامر تمہیں حق تعالیٰ جزائے خیر دے، تم نے میری تجہیز و تفکین کی اور میری وصیت پوری کی۔ اسی کو سلطان العارفین نے فرمایا ہے، نام فقیر تناندہ باہو جنہ لا مکانی جائی ہو۔ یہی ہیں وہ لوگ جو لا مکان تک جاتے ہیں اور دنیا میں بالکل وہ گمنام رہتے ہیں۔ یہ تھا ناظرین آج کا کلام باہو۔ آج کے اس خوبصورت کلام کو خوبصورت آواز میں سنتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں قاری عمر افضل حیدری صاحب۔ تو آئیے قاری صاحب سے آج کا یہ خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ اکھیں سرخ تے منہ تے زردی، ہر ولوں دل آہیں ہو، منہ مہاڑ خوشبوئی والا پینتا وجہ کدائیں ہو، عشق مشک نہ چھپے رہندے، ظاہر تھیں اتھائیں ہو، نام فقیر تناندہ باہو جنہ لا مکانی جائیں ہو۔